پاکستانی تاریخ ایک شاندار، قابل فخر روایات، قابل فخر تہذیب و تمدن کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ اگر ہم موہنجو-داڑو اور ہڑپا کے شہروں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 5000 سال قدیم مسیح میں بھی یہ شہر تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھے۔ یہاں پر شہری زندگی تھی، یہاں پر شہری زندگی کی پلاننگ تھی، یہاں کے لوگ خوشحال تھے، لیکن پھر ان شہروں کو امتداد زمانہ نے مٹا دیا۔ پھر ہم پاکستان کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 326 BC میں یا 327 قبل مسیح میں جب اسکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے، جب اسکندر مقدونیہ سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنے استاد ڈیوجینیس سنکی یا ڈیوجانس کلبی کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنا گھوڑا روکتا ہے، تو ڈیوجینیس اس سے کہتا ہے کہ تم آگے سے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے دھوپ نہیں لگ رہی۔ تو وہ اپنے استاد کو جواب دیتا ہے کہ میں دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا استاد اسے کہتا ہے کہ تم خواہشوں کے غلام ہو اور خواہشیں میری غلام ہیں، تم جاؤ جو کرو، لیکن یہ میری دھوپ کا راستہ بند نہیں کرو۔ یہ ہوتا ہے فرق بادشاہ گھر میں اور بادشاہ میں۔ پھر یہی بادشاہ پوری دنیا کے ملکوں کو رونتا ہوا جب راجہ پورس کی نگری میں داخل ہوتا ہے تو تاریخ رقم کرتی ہے کہ ایران کے دارا کے بعد اگر کسی بادشاہ نے اسکندر کا راستہ روکا تو وہ جیلم کے سلطنت کا مالک راجہ پورس تھا۔ اور آج بھی محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ پورس کے ہاتھی جب ڈر گئے اور وہ واپس گئے تیروں کی آگ سے تو انہوں نے اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا۔ لیکن پرکاش بدھا نے اپنی کتاب پورس دی گریٹ میں لکھا کہ پورس کا زمانہ اس خطے کے امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست کا زمانہ تھا جہاں خوشحالی تھی اور جہاں پر لوگ اپنے حکمران سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس کی خوشحالی اور اس کی ترقی کا راز یہ تھا کہ اس نے اپنی فوج ہاتھیوں کو رکھا ہوا تھا، ان کی بٹالین بنائی ہوئی تھیں تاکہ کوئی انہیں روند نہ سکے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا سبق ہے کہ اسی پورس کے ہاتھی آگ سے ڈر کر اسی کی فوج کو کچل دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں فوجیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان کے پاس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ہو۔ جب قومیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ اب پاکستان کی آگے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں چندر گپت موریہ، اسوکا اعظم اور کئی اور اس طرح کی بادشاہتیں گزریں جنہوں نے اس خطے کے لوگوں کو بہت زیادہ متحد کیا اور ترقی دی۔ اعتزاز احسن کی بک دی انڈس ساگا اس معاملے میں ایک بڑی خوبصورت تاریخی دستاویز ہے جس کا مطالعہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح موہنجو-داڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں کے بارے میں مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بھی بڑی خاص انداز سے اس تہذیب کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پھر اس خطے کی پاکستان کے جس خطے میں پاکستان آج قائم ہے، اس خطے کی تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پاس کے راستے اس خطے پر کئی منگولوں نے حملہ کیا، ہنز نے حملہ کیا،
اس کے بعد جو ہے افغان اور ترک اس پر حملہ آور ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ آج جب ہم پاکستان کی تاریخ پڑھاتے ہیں تو اس تاریخ میں وہ انویڈرز جو ہمارے ملک کو رون ڈالتے تھے انہیں آج ہم اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جو اس کا دفاع کرنے والے لوگ تھے انہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس خطے سے لا تعلق تھے۔ ان تاریخی مغالطوں کی طرف کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری میں بڑی خاص طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کے قیام کے بعد نظریہ پاکستان کا اصطلاح جو ہے وہ وضع کی گئی، کس طرح پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی ماڈرن ہسٹری میں ان سے دور کیا گیا اور نئی نئی باتیں ان تک پہنچائی گئیں۔ آج بھی جب آپ کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں بحیثیت استاد اور مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ موہنجودیڑو اور ہڑپا کو تو بڑا مختصر بیان کرتی ہے اور اس کے درمیان کا سارا حصہ تاریخ کا نکال دیا جاتا ہے، اور پھر 711 اور 12 میں ایک اور عرب انویڈر محمد بن قاسم کو ہم اپنا ہیرو مان لیتے ہیں، اور پھر محمد بن قاسم سے لے کر آن ورڈ جتنے بھی آتے ہیں وہ جنوب سے آئیں یا شمالی خیبر کے درے سے داخل ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے تاریخی ہیروز کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی جو تاریخی مغالطے ہیں وہ 1947 سے لے کر آج تک کی تاریخ کے حوالے سے ہیں کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہمارے ہاں جو عامر گزرے، جس میں ایوب خان ہے، جس میں یحییٰ خان ہے، ضیاء الحق ہے، مشرف ہے، ان کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا جاتا۔ پھر پاکستان کے اندر جو اب تک وزیر اعظم گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی خاص مواد موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی جب زبانیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان زبانوں میں پاکستان کے مختلف علاقائی زبانوں کے جو بڑے بڑے شعراء کرام ادیب ہیں ان میں سے ایک یا دو کا ذکر کر کے اس پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ پاکستانی کلچر کو بارے میں صحیح طرح سے آگاہی نہیں دی جاتی، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان تاریخی مغالطوں سے نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو مصر میں بھی نہیں آیا تھا، اس لیے مصر کی تاریخ میں بھی آج اور اس وقت وہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ فرعون مصر کے متحد تھے تو وہ کیا تھے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب دی پاکستانی کلچر کا حوالہ دوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب جرمن اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس صدی میں کیا تھے۔ اسی طرح برٹش اینگلو سیکسن ہسٹری جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کس تاریخ میں کیا تھے۔ تو کیا پاکستان کے جو بچے ہیں ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان موہنجودیڑو سے بھی قدیم خطہ ہے اور یہاں پر آنے والے مختلف حملہ آور کیوں آتے رہے؟ یہاں پر مختلف حملہ آور اس لیے آتے تھے کہ یہ خطہ زرخیز تھا، یہ دریاؤں کی سرزمین تھا جس میں سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج کا پانی بہتا تھا، اور ان پانیوں سے زرخیزی فصلوں کو پیدا کرتی تھی۔ لوگ خوشحال تھے تو اس خوشحالی کے لیے وہ لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے اور پھر لوٹ کسوٹ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارے اصل ہیروز کیا ہیں۔ ہمارے اصل ہیروز وہ ہیں جنہوں نے اس خطے کا دفاع کیا۔ ہمارے اصل ہیروز وہ ہیں جن کا اس دھرتی سے جڑت ہے، جو اس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہیروز وہ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد اپنی اس دھرتی کا دفاع کرتے رہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جمہوریت کے بارے میں، ہم نے اپنے بچوں کو پاکستان کی شاندار تاریخ کے بارے میں آگاہی دینے ہوگی۔